كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح ربی زدنی علما آمین۔ آج انشاءاللہ کیونکہ عشرۂ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے، یعنی کہ جو اسلامک کیلنڈر جو ہوتا ہے نا، اس کے حساب سے اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ ذوالحجہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ کہ بہت فضیلت بیان کی گئی ہے عشرۂ ذوالحجہ کے سلسلے میں، تو آج اس کی تھوڑی سی بات کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ موقع اور وقت کے اعتبار سے بہت مناسب چیز ہوگی۔ تو سورہ فجر کی شروع کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے، جس میں تفاسیر میں آیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عشرۂ ذوالحجہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے فجر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذکر ہوا ہے وہ ہوا ہے اس ایک عشرے کا، اور جو تفسیر میں آتا ہے اور جو بتایا گیا ہے کہ یہ جو عشرہ ہے یہ عشرہ ذوالحجہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ کے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اور یہ قسم کیوں اٹھائی ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ کئی بار انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر میں بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کی عظمت کا ارادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ بہرحال اس وقت تو یہ کہ عشرہ ذوالحجہ کے سلسلے میں بات کرنی ہے انشاءاللہ، تو یہ کہ اب انشاءاللہ یہ 2 یا 3 دن میں اپنے اپنے جگہ کے اعتبار سے اور جو چاند کی تاریخ ہے اس کے اعتبار سے ہم لوگوں کے ہاں 2 یا 3 دن میں انشاءاللہ عشرہ ذوالحجہ شروع ہو جائے گا، اور اس کی فضائل میں بہت احادیث مروی ہیں، جس میں ایک جو ہمارے خیال میں آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پورے سال کے بہترین دن ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 10 دن ہیں، یعنی عشرۂ ذوالحجہ، یعنی ذوالحجہ جو مہینہ ہے اس کے شروع کے 10 دن، یا ہم لوگ جو بقرعید کہتے ہیں، جو بقرعید ہم لوگ مناتے ہیں تو اس سے پہلے یعنی یوم عرفہ تک کے جو 10 دن ہیں، بلکہ بقرعید کا دن بھی اس میں انکلوڈڈ ہے، 1 سے 9 تک کا بیسکلی جو الگ سے ایک بتایا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ان دنوں کے روزے کی بھی بہت فضیلت ہے، اور یہ کہ جو نیک اعمال ہیں اور وہ ہیں وہ تو خیر سارے جو عشرہ ہیں یعنی کہ بقرعید کے دن کا بھی، بہرحال بقرعید کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، یعنی کہ 10 ذی الحجہ 10 11 12 13 کے دن کے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، کیونکہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، یعنی کہ چمکدار دن، اور ہم لوگوں کے ہاں یہ تو عموماً پتہ ہوتا ہے کہ سال میں 5 دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، جس میں 4 دن یہ ہیں اور ایک جو ہے وہ پہلی شوال کا دن ہے، جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے نا۔ تو بہرحال عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال اتنے کسی بھی دن میں نہیں پسند ہیں جتنے پسندیدہ ان 10 دنوں میں ہیں، اور یہ نیک اعمال جو ہیں تو یہ کہ اس میں جو کہا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی تسبیحات کی کثرت، اور تسبیحات میں یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا، اور اگر اس کا مجموعہ دیکھیں تو جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ اگر کہا جائے تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کہ تسبیح، تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر اللہ اکبر کہنا، تو یہ کثرت سے کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں یعنی کہ صدقہ خیرات ہے، کسی کی مزاج پرسی ہے،
کوئی اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت ہے، کہیں پہ کسی اور طرح کی ضرورت ہے، تو جو بھی ضروریات ہیں وہ پورا کرنا ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، نوافل ہیں. اور روزے کی بھی بہت فضیلت ہے کہ روزوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ایک دن کا روزہ جو ہے، یعنی کہ 1 سے لے کے 8 تک کا ایک ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے یعنی یوم عرفہ کا روزہ، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یعنی ایک جو گزرا ہوا سال ہے اور ایک آنے والا سال، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں یوم عرفہ کے دن کے روزے سے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن، یعنی کہ 10 ذی الحجہ بقرعید کا جو دن ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس کی بھی بہت فضیلت ہے. اس میں تسبیحات ہیں اور جو قربانی ہے. بہرحال یہ سب تو وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو پتہ ہے اور ہم لوگ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. اور ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اعمال ہم لوگ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں نا، تو ان کو کرنا تو ہے، ویسے ہی کرنا ہے، بس یہ کہ ایک نیت جو ہے اس میں تھوڑی درستگی آ جائے، اور نیت میں تھوڑا سا ایک ہم لوگوں کے اندر ایک تجدید ہو جائے نیتوں کی. یعنی کہ کام تو وہی ہو رہا ہے، لیکن بہرحال جب اس میں نیت تھوڑی سی بدل جاتی ہے، جب اس کے فضائل یا اس کا جو ثواب ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، تو بہرحال اس سے بہت ثواب اور اجر میں بہت زیادہ بڑھوتری ہو جاتی ہے. تو بہرحال ان دنوں میں جو بھی نیک اعمال ہیں اس میں کچھ بہت نیا بہت بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ ویسے بھی عموماً کرتے تھے نا وہی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں یہ نیک عمل جو ہے یہ بہت زیادہ محبوب ہے، بہت پسند ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بہت گنا، کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اور کئی گنا جب آتا ہے حدیث شریف میں تو اس سے مراد 1 یا 10 یا اس طرح سے نہیں، وہ پھر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ویسے دیکھیں تو 10 گنا تو ویسے بھی سورہ انعام کی آیت ہے نا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا ثواب دیتے ہیں. تو 10 گنا تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے. پھر رمضان میں 70 گنا ہو جاتا ہے وہ. اور یہ کہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے جس کے لیے کہ خود بہت تاکید بھی آئی ہے، اور حدیث شریف کے بہت حدیث شریف ہیں جن کے مفہوم میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن اور ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکیاں بے انتہا پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اور اس میں یہی ہے کہ ویسے اپنی جو کریٹیوٹی ہے وہ بھی دکھائیں کہ کوئی نئی عمل بھی، لیکن اگر وہ نہیں بھی ہو رہا ہے تو صرف جو عمل ہو رہے تھے نا اس میں اپنی نیتیں درست کر لیں انشاءاللہ. اور یہ کہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الگ الگ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اس میں سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی کہ اتنی زیادہ محبوب اور کوئی نیکی نہیں ہے جتنے کہ ان 10 دنوں میں نیکیاں محبوب ہیں. تو اس پہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کسی نے پوچھا تھا کہ کیا اس میں یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص جائے اپنے جان اور مال کے ساتھ اور کچھ بھی واپس لے کے نہ آئے، یعنی کہ اس کا سب کچھ وہیں ختم ہو جائے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا، نہیں تو اس کے علاوہ ان 10 دنوں کی جو نیکیاں ہیں ان کا اجر زیادہ ہے. تو واقعی ہم لوگ ان زمانوں میں ہیں، اور ہم لوگ بہرحال عورتیں ہیں اپنے اپنے گھروں میں رہنے والی، تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کو یہ موقع دیتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ گھر بیٹھے وہ نیکیاں اور وہ اجر و ثواب اور وہ درجات پا لیں جو کہ ہم لوگوں کے لیے ویسے ممکن نہ ہو پائے. ابھی کچھ دن پہلے ہی رمضان گزرا تھا، اور اس میں لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی تھی. اور اس کے لیے بھی آتا ہے نا کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے روشن کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، کہ ان کے جو سوالات ہوتے تھے اور ان کی جو فکر ہوتی تھی، جو افکار ہوتے تھے، وہ واقعی ایسے ہوتے تھے کہ اس سے آج تک ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بنی اسرائیل میں سے کسی کا واقعہ بتا رہے تھے کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ تقریباً شاید 70 سال یا
اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، کچھ اس طرح کا تھا کہ اتنے دن وہ اپنے اسلحے کے ساتھ کھڑے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. تو اس پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ فکر ظاہر کی کہ ہم لوگوں کی تو عمر بھی اتنی نہیں ہوتی ہے، تو ہمارا کیا ہوگا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جس کو کہتے ہیں سورہ قدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے اس امت کو کہ اس میں رمضان میں ایک رات ہے جو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو ہے یہ 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ کم سے کم یہ 80 سال تو ہو ہی گیا. تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کو یہ موقع دیتے رہتے ہیں کہ اپنے وہی اعمال، وہی ساری چیزیں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری نیت کی تجدید ہو جائے، اگر ہمیں پہلے تو یہ کہ اس چیز کا علم ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اور وہ نیت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم کو اس کا فائدہ پتہ ہو، اور جب وہ نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پھر سے ایک موقع دے رہے ہیں کہ گھر بیٹھے اپنے جو بھی اعمال ہوتے تھے نا، اس میں بس تھوڑا سا بھی اور اضافہ کر لیں، اور کچھ نہیں تو نیتیں اگر اپنی درست کر لیں، اور نیتوں میں ایک یہ چیز آ جائے، کیونکہ علم کے ساتھ جب کوئی عمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر اجر و ثواب بھی بہت کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم لوگوں کو ایک موقع دیا ہے، اور ان 10 دنوں میں کوشش کریں کثرت سے نیکیاں کرنے کی، اور کچھ نہیں تو چلتے پھرتے اپنے جو نارمل جو کام ہے اس میں یہی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام تو ویسے بھی کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ ان دنوں میں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمارے لیے کئی گنا بڑھا دیں گے. اور اس میں جو تسبیحات ہیں یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا، اب یہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی حدیث شریف سے ویسے ثابت ہے، لیکن ہاں یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس میں تحلیل، تکبیر اور تحمید یہ کہا کرو، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ زیادہ سے زیادہ کہا کرو. اور یہ اگر ایک ساتھ ہم کہیں تو یہ کہ یہ ہم لوگوں کا جو تیسرا کلمہ عموماً ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس لیے صرف کلیریفائی کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ سمجھنے میں ایسی غلطی ہوتی ہے کہ وہ پھر بات جب آگے بڑھائی جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کلمہ پڑھنا سنت ہے اور یہ ہے، تو وہ بہرحال پھر الفاظ میں تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں کہ غلطی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے کہا یہاں پہ یہ چیز بتا دیں کہ یہ حدیث شریف میں اس طرح سے نہیں ہے. حدیث شریف میں تسبیحات زیادہ سے زیادہ کرنے کا ذکر ہے، تو وہ جو ہے وہ اس طرح سے آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ اس کلمے کی اگر دن میں جو بھی ہے 1 تسبیح، 2 تسبیح، 10 تسبیح 1000 بار پڑھ لیں تو بہرحال اجر بہت زیادہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اور روزے کی کوشش کریں، چاہے ایک ہو، چاہے مطلب ضروری نہیں ہے کہ 1 سے 8 تک لگاتار رکھنا ہے، یا ایک رکھ لیا تو سب رکھنا ہوگا، ایسا نہیں ہے. جتنے دن کے بھی روزے مل جائیں اتنے دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کی بھی. اچھا، یہ روزے جو ہوتے ہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ نفل ہوں گے، چاہے وہ یوم عرفہ کا ہو، چاہے وہ 1 سے 8 تک جتنے بھی روزے ہوں گے یہ نفل روزے ہوں گے. اور نیت اس میں یہی ہوگی کہ یہ جو عشرہ ذو الحجہ ہے اس کا روزہ ہے، اور ایک ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے. تو بہرحال یہ تو بات ہو گئی اس کی فضیلت کی. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے گا. اس کے ساتھ ایک جو بات آتی ہے ذو الحجہ جب شروع ہوتا ہے وہ آتی ہے کہ جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہوتا ہے، جب بقرعید آتی ہے، جب یوم النحر آتا ہے، تو ہم سب لوگوں کو جو ایک چیز یاد کرنے والی ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زندگی. ان کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی دی ہے اور اس کے علاوہ بھی دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے وفا کی. اور وفا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وفا ہے برابر دینا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام واحد ایک ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں گواہی دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے وفا کی. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے وفا کی. اور یہ کہ جو قرب تھا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ تو واقعی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا تھا، خلیل اللہ. ان کو جو کہا جاتا ہے وہ خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی دوستی کے لیے کسی کو قبول کیا تھا نا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر دیکھیں نا
تو شروع سے یعنی کہ جو ایک اپنا بچپن ہوتا ہے نا ان کا، تب سے لے کے اور آخر تک جو جو ان کی پسندیدہ چیز تھی وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کی قربانی مانگی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ میں یعنی ایک بار میں بنا ہچکچائے، بنا اپنے آپ کو روکے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دی. بہرحال اگر دیکھیں نا تو ایک جب آیا کہ جب رب اور اب یعنی کہ جب ان کے والد اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں جب وہ ہوا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اس پوزیشن میں ڈالا تھا کہ انہیں چوز کرنا تھا کوئی ایک چیز، یا تو وہ اپنا رب چن لیتے اور یا پھر وہ اپنے والد کو. یعنی کہ ان کے والد جو تھے وہ الگ الگ قول ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک جو مشہور قول ہے اس کے اعتبار سے یہ کہ وہ بناتے تھے بت، ہے نا، آزر، اور ان کا نام تھا آزر. اور یہ کہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ ان کے والد تھے یا ان کے چچا تھے، بہرحال چچا بڑے ابا تایا جو بھی. تو یہ کہ وہ بناتے تھے. تو جب ان دونوں میں جب ابراہیم علیہ السلام کو چوز کرنا پڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو چنا اور اپنے اب یعنی اپنے والد کو چھوڑ دیا. اور ایک بچے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو واقعی اس وقت جو سب سے محبوب ترین جو چیز ہوتی ہے نا ایک بچے کے لیے وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس بچپن میں جب ابراہیم علیہ السلام تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر یہ چیز ڈالی تھی نا کہ کس کو چنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو چنا تھا. اور یہ ایک یاد کرنے والی چیز ہے کہ وہ ان کا بچپن تھا. پھر جب اس سے اور بڑے ہوئے تو پھر یہ کہ بات بہت بڑھ چکی تھی اور بات یہاں تک آ گئی تھی کہ جو بادشاہ وقت تھا جو نمرود تھا تو اس تک بات پہنچی تھی، اور وہ تھا جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اور اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے جس کو کہتے ہیں کہ اس کے خدائی کا دعویٰ ٹھکرایا اور اپنے رب کی جو ربوبیت ہے، جو الہیت ہے، وہ اس کو بتائی. اور بہرحال اس کا بھی قصہ قرآن شریف میں آتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو استقامت دے کہ وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے. بہرحال ابھی مفہومی طور پہ یہ بتا دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے دعوے دیے، دلیل دی اپنے رب کے ہونے کی اپنی قوم کو اور اس بادشاہ کو، وہ جو جابر ظالم بادشاہ تھا اس کے سامنے. اور پھر اس نے یہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام دلیل دیتے تھے اور وہ اس کو نکارتا رہتا تھا، انکار کرتا رہتا تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ رب جو ہے میرا وہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تو وہ ظالم تھا، بہرحال بادشاہ جو تھا وہ تو بہت ظالم تھا. تو اس نے دو لوگوں کو بلایا اور ایک کو جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو رہا کروا دیا، اور یہ کہ ایک آزاد یا جو بھی وہ تھا اس کو مار دیا. اور اس نے پھر یہ کہا کہ دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو بہرحال اس طرح سے کئی دلیل دی ابراہیم علیہ السلام نے، اور جو بھی اس وقت ہوا. اور اس کے بعد فائنلی کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، جس کی یہ کہ ایک دو بار ذکر ہم لوگوں کے درمیان بھی ہو چکا ہے. بہرحال اس آگ کا تو واقعی اب تک ذکر ہوتا ہے، چاہے اس آگ میں جو اس چڑیا نے اپنی چونچ میں لا کے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا ہو، چاہے اس وقت شیطان کا جو بھی اس وقت جو اس نے کہا جو اس نے کیا اور جو اس نے ورغلانے کی کوشش کی، تو وہ قصے بھی ہم لوگ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں. پھر جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے کہ میں آپ کو اس آگ سے بچا لوں. تو بہرحال اس طرح کی الگ الگ چیزیں ہوئی تھیں. اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک بھروسہ، جو ایک جس کو کہتے ہیں نا تعلق، جو ایک کنیکشن تھا اپنے رب سے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ آئیں. اور جبرائیل علیہ السلام کو جو جواب دیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ یہ دیا تھا کہ آپ تو آئے ہیں، کیا میرے رب کو پتہ ہے کہ مجھے اس آگ میں ڈالا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے، ظاہر سی بات ہے یہ تھا کہ ہاں آپ کے رب کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا بس وہ میرا رب کافی ہے میرے لیے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ایمان کو اللہ تعالیٰ وہ بلندی نصیب فرمائے. ہم لوگ تو بہت کمزور ایمان والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو واقعی وہ ہیں کہ جن کو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے وفا کی تھی. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اور جس کو کہتے ہیں کہ اپنی خلیلیت عطا فرمائی تھی، اپنا دوست بنایا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی جتنے انبیاء جو ہیں نا ان کے والد، ان کے اب ہیں وہ. اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم لوگوں کا جو ایک تعلق ہے ان سے، تو وہ یہ ہے ملت ابراہیم، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. تو اگر سارے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں اگر لیا جائے تو آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس آگ کو کہ یا نارو کونی برداً و سلامن علی ابراہیم، کہ اس وقت آگ کو حکم دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے. اور اس کے بعد کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا نا کہ جو ایک کیفیت ان کی کہ اپنے رب کا قرب اور وہ ساری جو بھی چیزیں ہیں اس مفہوم کے اعتبار سے ہی بتا رہے ہیں، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں نا 40 دن رکھا گیا تھا، 1-2 دن نہیں 40 دن رکھا گیا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام بعد میں جو مفہوم کے اعتبار سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کے بہترین جو دنیا کے بہترین دن تھے نا، ان میں بہترین دن وہ 40 دن تھے کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں. تو بہرحال بظاہر ہوتا ہے نا کہ لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی آزمائش میں ہیں، بہت وہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے، وہ اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو بندہ جو بظاہر پوری دنیا کو لگتا ہے کہ بہت بڑی آزمائش میں ہے، اور وہ بندہ جو ہے اس کا قرب اپنے رب سے ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جیسے اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیتے ہیں، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ آزمائش کتنی بڑی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ ایمان کی حلاوت دیتے ہیں، اس کو وہ سرور عطا فرماتے ہیں، یہ وہ خوشی ہوتی ہے، وہ قرب ہوتا ہے کہ وہ عام ہم اور آپ جیسے لوگ نا، ہم لوگ شاید اس کو محسوس بھی نہیں کر پاتے ہیں، یا پھر ہم لوگوں میں ہی کوئی ہوگا انشاءاللہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا مقرب ہوگا کہ جس کی برکت سے ہم لوگ یہاں مل کے بیٹھے ہیں اور یہ سب باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مصروفیت کی زندگی میں اتنی توفیق دے رہے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے اور کچھ نہیں تو خلیل اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی، اور اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کے قسم کھائی ہے نا ہم ان دنوں کی بات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بہرحال اتنی تو توفیق دی ہے. تو کوئی نہ کوئی تو ہم لوگوں میں ہوگا جو بہت مقرب، بہت مقبول ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم سب لوگوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ تو ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آگ کو حکم دیا تھا کہ آج بھی اس کی مثال دی جاتی ہے. اور یہ کہ یہ قرب تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ناممکن چیز ان کے لیے ممکن کر دی تھی. اس کے بعد پھر جب وقت آیا تو وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کا، جب کہ ان کا کبر سنی میں، یعنی بہت بڑی عمر میں ان کی اولاد ہوئی. ٹھیک ہے، اور اولاد کتنی قیمتی، کتنی عزیز، کتنی محبوب ہوتی ہے یہ ہم لوگوں کو اندازہ ہے، یہ ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ واقعی یہ کہ جو اس سے محبت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، باطنی طور پہ بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اولادوں کی وجہ سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایشوز جو کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوتے وہ اولادوں کی وجہ سے ہم لوگ ان ایشوز میں پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ جلن ہو، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ بغض ہو، کینہ ہو کسی سے، جس کو کہتے ہیں تعلقات میں خرابی ہے، یہ سب اولادوں کی وجہ سے ہم لوگ بہرحال جانے انجانے میں کر لیتے ہیں. تو اولاد بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک وہ چیز بنائی ہے کہ بے حد محبت ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے واقعی اپنا ہی ایک جسم کا حصہ ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب. تو جب وہ وقت آیا نا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اتنی بڑی عمر میں، اور یہ کہ اولاد واقعی بہت پیاری ہوتی ہے، بہت عزیز، بہت محبوب ہوتی ہے، اور جب وہ بہت سال کے بعد ملے تو جس کی اولاد ہوتی ہے وہ کیا، جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بھی کتنی خوشی ہوتی ہے. تو بہرحال کبر سنی میں یعنی کہ بڑی عمر میں جو اولاد ہوتی ہے نا تو اس کی محبت کچھ اور ہی ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی پھر سے ایک بار جس کو کہتے ہیں کہ انہیں آزمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے انہیں آزمایا.
اور پھر ایک بار وہی ہے کہ آزمائش بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم لوگ بہت کمزور ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھ بلا بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ مقام عطا فرمائے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے مقدر فرمایا ہے، کیونکہ ہم لوگ آزمائشوں کے لائق ہی نہیں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر سے انہیں آزمایا، اور یہ کہ ایک مرد کے لیے اس کی بیوی اور بچہ بہت محبوب ترین چیز ہوتے ہیں دنیا میں، اور وہ اولاد جو کہ کبر سنی میں یعنی بہت بڑی عمر کی اولاد، اور ایک چھوٹی سی مطلب معصوم اولاد کی، معصوم بچہ جو ہوتا ہے نا وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ پوری جو بھی اس کو دیکھتا ہے نا اس کی طرف کھنچتا ہے. مطلب پرکشش ہوتے ہیں معصوم بچے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کچھ بھی ہے، اپنا بچہ ہو، کسی اور کا بچہ ہو، جو بھی ہو، لیکن بہت پیارے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اور پھر وہ اگر اپنی اولاد ہو تو پھر تو کیا بات ہے. تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے ایک بار یہی آزمائش دی گئی تھی، اور یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آنا ہے، اور کہیں ادھر ادھر ایسے ویسے نہیں. جب جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے تھے نا، اگر انشاءاللہ اگر موقع ملے نا تو ایک بار دیکھیے گا کہ عراق سے مکہ مکرمہ جانا، اس کا سفر اور اس کا ڈسٹنس کتنا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو بیوی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. اور جب بیچ بیچ میں کوئی بستی آتی تھی نا، کوئی جگہ آتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم تو ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو چھوڑ کے جانا ہے. تو جب وہ آتے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام بڑے اس سے پوچھتے تھے کہ اچھا یہاں پہ چھوڑنا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے نہیں، ابھی اور آگے. اور پھر آگے کوئی اور جگہ آتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہوتا تھا کہ اچھا یہاں پہ، تو جبرائیل علیہ السلام کا ہوتا تھا، ان کا جواب ہوتا تھا کہ نہیں، ابھی اور آگے. تو یہ کہ صرف وہ راستہ دیکھ لیں نا، وہ طویل سفر دیکھ لیں، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جو کیفیت ہوگی کہ واقعی ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ کہ وہ کرتے کرتے جب اس بیابان میں پہنچے تھے، یعنی کہ ریگستان جو آج بھی ہزاروں سال بعد آج بھی ریگستان، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ایمٹی کوارٹرز کہا جاتا ہے، کہ وہاں پہ اگر کوئی آ جائے نا، آج کی جو ہم لوگوں کی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر جب حکم ہوا تھا نا چھوڑنے کا، تو وہ تھا اس وادی میں، یعنی کہ اس بیابان میں چھوڑنے کا جہاں پہ ریگستان تھا. اور حکم جو تھا وہ یہ تھا کہ جب چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا تھا، مطلب ان کو حکم تھا. اور اس وقت یہ کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام، وہ جب پیچھے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہم لوگوں کو یہاں پہ، وہ اور ان کا وہ معصوم بچہ جو ابھی انفنسی میں تھا، یعنی کچھ ماہ کا، یا بہرحال وہ بچہ جو کہ لیٹا ہوتا ہے، انفنٹ تھے، یعنی کہ چھوٹا معصوم بچہ. تو یہ کہ بی بی ہاجرہ نے جب پوچھا تھا نا، تو اس وقت جب پوچھنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے کوئی جواب نہیں دیا، تو بی بی ہاجرہ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے، یعنی کہ آپ ہم لوگوں کو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ کیا رب کے حکم کے مطابق ہم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلایا تھا، یعنی کہ سر ہلا کے انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہاں. تو اس پہ بی بی ہاجرہ کا جو جواب تھا نا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ جائیں، پھر میرا رب جو ہے وہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا، ضائع نہیں کرے گا. تو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ باپ ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسا، اور بیوی یا ماں ہو تو بی بی ہاجرہ جیسی، اور بیٹا ہو تو اسماعیل علیہ السلام جیسا. اب یہ کہ بیٹے کی اس میں کیا وہ تھی، وہ اب اس کے بعد والے اس میں ہے کہ یہ ایک آزمائش تھی پھر سے جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئی تھی. اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اس معصوم بچے کو وہاں پہ چھوڑا، اور پھر یہ کہ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کا جو بھی پیاس سے جو حال ہوا تھا، اور پھر یہ کہ جو بی بی ہاجرہ علیہ السلام جو دوڑی تھی صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ اور اپنے رب کو پکارا تھا، تو وہ پھر سے ایک بار اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان، اسی فیملی کے لیے پھر سے ایک ناممکن چیز ممکن کر دی تھی، جو کہ ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے بھی اس کی بات کی تھی کہ زمزم وہ
ہے جو ہزاروں سال تک آج بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو سیراب کرتا ہے، کہ اس کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں یہ پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی، یعنی بھوک اور پیاس دونوں اس سے ختم ہوتی ہے، اور اس کی برکت اور اس کی جو فضیلت ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ ہم سب لوگ بہرحال کم و بیش تو جانتے ہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک اور بار آزمائش جو ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی نا، وہ ہوئی تھی کہ جب وہ دوبارہ واپس آئے تھے نا مکہ مکرمہ، تو اب اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بڑے ہو گئے تھے تھوڑے، اور یہ کہ وہ ایک سٹیج جو ہوتی ہے نا، وہ پھر وہ سٹیج ہوتی ہے کہ وہ جو ماں باپ کے لیے بہت اہم بچوں کی وہ سٹیج ہوتی ہے۔ ایک تو وہ معصومیت والی ہوتی ہے جس میں ایک بار آزمایا جا چکا تھا ان کو، اور اب وہ تھی جب یہ کہ ابھی بڑے نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ ابھی جوانی میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے یعنی ابھی بھی وہ تھے بچے ہی، لیکن ایک ایڈولسنس جو ہوتی ہے نا، وہ والی ایک سٹیج تھی ان کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں، کچھ جو کتب سے جو پتہ چلتا ہے وہ تقریباً یہی کہ ابھی بہت بڑے بھی نہیں ہوئے تھے، اپنے ٹینز میں کی شروعات تھی بس ان کی۔ اور اس وقت پھر جب آیا جو ایک آزمائش آئی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، کہ وہ اس سٹیج میں آئے جب اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ واقعی دیکھ کے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور جب یہ سنا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا تھا، اور جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اسماعیل علیہ السلام سے، تو اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا تو وہ کیا تھا کہ خواب میں دکھایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس پہ جب اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا ابتی، یعنی کہ جو اے والد محترم، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی چیز تھی، ایک تو فرما برداری اولاد کی، اور وہ بھی یہ فرما برداری کہ خود قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر بہرحال اس کا بھی قصہ ہے، وہ انشاءاللہ وقت کے اعتبار سے پھر وہ بھی تھوڑا سا تفصیل سے وہ کریں گے۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے، اور وہاں پہ پھر یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے جب بیٹھے تھے، تو وہاں پہ پھر یہ کہ اسماعیل علیہ السلام نے خود ایک یہ طریقہ تجویز کیا تھا کہ آپ چہرہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا، کہ وہ زمین کی طرف ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ چہرے پہ نظر پڑے باپ کی تو اس کو محبت آ جائے، اور وہ قربانی دینے میں اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لمحے کی بھی دیر ہو۔ اور یہ کہ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کیا اور اس کے لیے بھی تیار ہوئے، اور واقعی جب یہ کہ جب دیکھا ذبح کرنے کے بعد، تو وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا تھا۔ تو بہرحال اس پورے اس سے ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے نا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر اپنی ایک بہت کروشل جو سٹیجز ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر سٹیج پہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ گواہی دی کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے وفا کی، یعنی کہ اپنے رب کے ساتھ انہوں نے پورا جس کو کہتے ہیں نا کہ پورا تو خیر کیا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ چیز پوری کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہم لوگ تو وہاں کے نہیں ہیں، وہ تو ابو الانبیاء ہیں، اگر ہم ہیں تو ان کی ملت سے ہیں، اور اگر ہمارے پاس جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے پاس اگر اگزامپل ہے تو اٹ از دا ایگزامپل آف ابراہیم علیہ السلام فار اس ٹو فالو، ملت ابیکم ابراہیم۔
وہ ہے نا قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. اور جب ذوالحجہ شروع ہوتا ہے نا تو اس وقت اگر سب سے زیادہ ذہن نشین کریں ہم سب لوگ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے سامنے رکھی ہے اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتائی ہے، الگ الگ جگہ قرآن شریف میں بتائی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ قیامت تک ہر ایک امتی، ہر ایک مسلمان، ہر ایک اللہ کا بندہ اس کو پڑھے گا اور اس کی گواہی دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس پورے اس میں دیکھیں تو واقعی ذوالحجہ میں اگر ہم کرتے ہیں تو سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ہم بار بار دہراتے ہیں. کون سی سنت ہے؟ قربانی کی سنت، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی اور ابراہیم علیہ السلام نے دی، اور جس طرح سے اپنی استطاعت کے مطابق وہ دے سکتے تھے نا وہ دینے کو تیار ہو گئے. اور ایک چیز جو بہت بہت پیاری جو پتہ چلتی ہے اور بہت دھیان سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نا قربانی ہم سے مانگتے ہیں، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ قربانی ہم سے لیتے نہیں ہیں. وہ ایک آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو مانگا تھا، ابراہیم علیہ السلام دینے کو تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام لیے نہیں ابراہیم علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کی، اور ایسے احسن طریقے سے قبول کی، اتنی خوبصورتی سے قبول کی کہ ہزاروں سال بعد بھی آج ہر ایک عاقل بالغ مسلمان بااستطاعت جو ہے، صاحب نصاب جو ہے، وہ کرتا ہے نا قربانی. اور وہ کس لیے؟ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کی کہ ہزاروں سال بعد اگر اف یو جسٹ کم ٹو تھنک آف اٹ، مطلب صرف یہ سوچ لیں، صرف یہ ذہن میں کر لیں کہ ہر ایک سال ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں، اس سنت کو جاری کرتے ہیں. صرف یہ سوچ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنا ثواب پہنچتا ہے. اس ایک ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دینے کے جذبے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین طریقے سے قبول کیا کہ کتنے ہزار کیا ملینز آف مسلمز جن کو آج بھی اس قربانی سے کھانا ملتا ہے، ان کو ہر چیز ملتی ہے، ان کتنی دعائیں ملتی ہیں، اور وہ سب کا حصہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے نا قربانی کے لیے، تو اس میں شیطان نے ان کو 3 جگہ ورغلانے کی کوشش کی تھی، جس پہ یہ کہ کہا جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ کبھی جب حج کے مناسک کی بات ہوگی تو اس کے بھی وہ کریں گے. بہرحال ابھی تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں کیونکہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور ایک ایک دن جو ہے نا وہ اگر دیکھیں تو واقعی وہ دن ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا جو اس وقت انہوں نے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے پریزرو کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر لیا، اس کو بچا لیا ہے، اور اپنے ہر ایک امتی کو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ لاتے ہیں. یعنی کہ جو استطاعت بااستطاعت جو بھی امتی ہیں وہ حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہ سارے ارکان کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو جاری کرتے ہیں. یوم النحر جو ہے وہ ہے، وہ قربانی کا دن ہے. وہ کون سی قربانی کا دن ہے؟ جس دن ابراہیم علیہ السلام نے وہ عظیم قربانی دی تو تھی، اللہ تعالیٰ نے لی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول کی. اگر جو ہم صحیح کرتے ہیں نا وہ کیا ہے، 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان، جس میں عورتوں کو تو نہیں کہا جاتا ہے لیکن مردوں کو اس میں تیزی سے چلنے کو کہا جاتا ہے نا. اور کیونکہ اس ایک جس کو کہتے ہیں نا، عورت تو بہت حقیر سا لفظ ہوگا، بہرحال ایک خاتون حاجرہ علیہ السلام، ان کی وہ ایک دعا، وہ ایک جو ان کے اندر جذبہ تھا نا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اپنے شوہر کو یہ فرمایا تھا نا کہ اگر اللہ کے کہنے پہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. تو ان کا ایمان جو تھا نا، اللہ تعالیٰ کو ان کا وہ ایمان ایسا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا قبول کیا کہ اس ایک واحد خاتون، اس ایک کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری کیا. کوئی حج کرے، کوئی عمرہ کرے، اس کو دوڑنا ہے، اس کو ویسے ہی دوڑنا ہے. کیسے دوڑنا ہے؟ جیسے وہ ماں دوڑی تھی 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان. اور نارملی بھی نہیں، اس کو تیز رفتار میں جانا ہے، اس کو تیزی سے وہ چیز وہ کراس کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ بی بی ہاجرہ وہاں دوڑی تھی، ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ جب قبول کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عمل اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، بڑے عمل اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہم سب لوگ کریں، لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جو ایمان کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ جو ایمان کی جو کیفیت ہے نا اللہ تعالیٰ کو وہ قبول ہے، وہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں کی نیتیں درست چاہیے، بڑے بڑے اعمال اور اس کے بعد ان کا دکھاوا، یا اگر اور کچھ نہیں تو اپنے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا خود پسندی اور ایک عجب جو آ جاتا ہے نا کہ ہاں ہم سے یہ ہو گیا یا ہم نے یہ کر لیا، یا بظاہر زبان پہ تو ہوتا ہے کہ ارے نہیں ہم کہاں، وہ تو اللہ تعالیٰ کروا لیتے ہیں وہ ساری چیزیں، لیکن وہ دلوں کا حال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دلوں کو صاف کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر اخلاص لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نیتوں کو درست کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر ایمان کی وہ کیفیت لے کے آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آزمائشوں سے بچائیں۔ تو بہرحال بیوی ہاجرہ کی اس سنت کو قیامت تک آنے تک ہر سال ہزاروں لاکھوں کروڑوں امتی اس سنت کو جاری کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بھگایا، سب کو دوڑایا، آج بھی دوڑاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایمان کے ساتھ وہ ایک خاتون دوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ، جس کو کہا جاتا ہے نا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دوڑایا بی بی ہاجرہ کے دوڑنے کی وجہ سے۔ اور وہ جو ہے وہ بی بی ہاجرہ کو تو اس وقت پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہاں اتنی بڑی چیز ہے یہ۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے بچے کو پانی پلایا ہی تھا نا۔ ہم لوگوں نے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، بچے بڑے ہوئے ہیں، کھلانا پلانا سب کچھ ہوتا ہے نا، تو اتنی بڑی چیز نہیں تھی، وہ کیا وہی تھا جو ہم سب کرتے ہیں۔ لیکن بات جو ہے وہ پھر وہی ہے کہ اعمال بہت بڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے دلوں کی صفائی مانگے، اور خود بھی کوشش کریں، اور یہ کوشش بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ جو کام ہوتا ہے نا، جو ایمان کی جو ایک بلندی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ بہت مقبول اور محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے اعمال، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی استطاعت جانتے ہیں نا، خالق ہیں ہمارے، رب ہیں، تو وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بہت بڑے اعمال نہیں چاہیے، وہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا جو ہم لوگ دن بھر کرتے ہیں صرف وہ کریں، اور اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اور کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ جب کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ، کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کئی بار ایک بات ہوتی ہے نا کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ تکبر اور ایک خود پسندی، تو بہرحال ایک بہت پیاری بات تھی مولانا صاحب، بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اس میں تھی کہ ایک ہوتا ہے مال کا تکبر، ایک ہوتا ہے جمال کا تکبر، یعنی کہ کسی کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے تو وہ بڑا مغرور ہو جاتا ہے، وہ بھی دکھائی دیتا ہے، کوئی بڑا حسین ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے تو اس کو بھی ہوتا ہے بہرحال اپنا ایک جس کو کہتے ہیں خود پسندی آتی ہے، اور ایک مغرور ہوتا ہے وہ اس پہ، تو وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اعمال کا تکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے بچائیں کہ ہم لوگ بظاہر ہوتا ہے نا کہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، بڑے انکساری کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ بس ہم لوگوں کو معاف کریں، ہم لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ درست کریں، کہ وہ ہم اور ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کی کیا کیفیت ہے، کہ ایک چھوٹا سا بھی عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر ہو جاتا ہے نا تو اس میں ایک خود پسندی، ایک خود جس کو کہتے ہیں کہ ایک عجب جو آتا ہے کہ ہم بہتر ہیں، اور وہ بیچارہ تو اچھا اس کو تو بیچارے کو توفیق ہی نہیں ہے، اس کی تو نماز نہیں ہوتی، وہ تو حجاب نہیں پہن پاتی ہے، یا تو وہ تو شوہر کے ایسے وہ کر لیتی ہے، یا بہرحال جو بھی ہے، یا پھر یہ کہ کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے اور وہ ہے، تو ہم بہت الگ الگ کیفیت ہوتی ہے نا کہ ہاں میں صبر کرتی ہوں، میں تو بڑی مسکین، میں تو بڑی پارسا، اور وہ ساری جو چیزیں ہیں نا کہ اتنے سال میں سسرال میں رہ کے یا گھر والوں سے یا جو بھی ہے جتنے بھی اور سارے جو بھی رشتے ہیں، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ محلے داری ہو، چاہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کہ ہم نے بڑا صبر کیا ہے سب کے ساتھ، تو کئی بار اگر دیکھیں نا تو واقعی ہم وہ صبر نہیں کر رہے ہوتے، ہم صرف وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور اندر ہی اندر پتہ ہے کیا کیا ہم لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے اس برداشت کرنے کی کوشش میں، اندر ہمارے جلن، حسد، بغض، کینہ، تکبر، ریاکاری، وہ سب کچھ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا، ہم کو جو حکم ہے وہ صبر کرنے کا ہے، الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، اور صبر آسان چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے،
اور صبر جو ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی کوئی کچھ وہ کرتا رہے نا، ہم لوگوں کے اندر سے یہ جو نگیٹو جو چیزیں ہیں نا، جو اخلاق رذیلہ ہیں، یہ جو باطنی بیماریاں ہیں نا، جو جلن، حسد، بغض، کینہ، تکبر، ریاکاری، کبریائی، خود پسندی، عجب، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں اندر سے نکالنی ہے. صبر پھر آئے گا. صبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور صبر والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا کہ قیامت کے دن جب سب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک منادی آواز دے گا، اینا الصابرون، کہ وہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جو صبر کرنے والے تھے، جو صبر والے تھے نا، ان کو بلایا جائے گا. تو صبر بہت بڑی چیز ہے. اور ہم لوگ جو وقتاً فوقتاً شاید خود لگنے لگتا ہے نا کہ ہم تو بڑے صابر ہیں، ہم نے بڑا صبر کیا، ہم نے بڑا وہ کیا. تو برداشت اور صبر میں ایک فرق ہوتا ہے، کیونکہ جب برداشت کرتے کرتے اگر اپنے آپ کو کسی اور کو نہ کہنے کی ضرورت ہے نہ وہ کرنے کی، صرف اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں نے وہ جو سو کالڈ بظاہر جو صبر کیا تھا نا، وہ ایکچولی کیا تھا، وہ برداشت جو کیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سب لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں سے ایک خود پسندی آ گئی ہے، ایک تکبر آ گیا ہے، ایک یہ عجب آ گیا ہے. عجب از لائک سیلف فیسنیشن کائنڈ آف اے تھنگ، کہ خود اپنے آپ سے کہ ہاں اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کرتی چلی گئی، تو کس قدر نیک اور پارسا ہوں میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کیفیات سے بچائیں، ان سب چیزوں سے بچائیں. اور جو ایک سنت ابراہیمی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں شامل کر دیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلا دیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کی سادگی، ان کے ایمان کی بلندی، اور صرف ان کے نہیں، مطلب ان کے ایمان کی کیا گرماہٹ، کیا سوزش رہی ہوگی بہرحال، کہ ان کی بیوی، ان کی اولاد، اور ایک ایک کو اگر دیکھ لیں تو آج تک ان کی مثال آتی ہے. اور کہا جاتا ہے نا کہ ماں ہو تو بی بی ہاجرہ جیسی، بیوی ہو تو بی بی ہاجرہ جیسی، باپ ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسا، اور بیٹا ہو تو اسماعیل علیہ السلام جیسا. اور یہ وہی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ انہوں نے اسی کعبے کی بنیاد رکھی تھی. اور جب یہ بنیاد رکھی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ دعا کیا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ تقبل جو ہے نا، ایک قبول ہے، قبلہ ہے، اور یہ ہے تقبلہ. یہ جو باب ہے نا، یہ خود اپنے آپ میں بتاتا ہے تکلف، یعنی کہ جب یہ کام، اتنا بڑا کام انجام دے رہے تھے نا، تو اس میں بھی یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ اس کو قبول فرمائیے گا. یعنی کہ اس میں ہمارا کوئی بڑپن نہیں ہے، کوئی اس میں ہماری بڑائی نہیں ہے. تکلف کے ساتھ ان کی دعا یہ تھی، یعنی کہ ایک ہچکچاہٹ کے ساتھ، ایک خوف اور ایک رجا کے درمیان ان لوگوں کی یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو قبول فرمائیے گا. اور اگر دیکھیں تو کاموں میں شاید دنیا کے جو کام ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں عظیم ترین کام کیا تھا؟ بیت اللہ کی تعمیر. اور اس وقت کی دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا. یعنی اس وقت بھی تکلف تھا ان لوگوں کی دعا میں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا کوئی بڑپن نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی جس کو کہتے ہیں نا بڑائی نہیں ہے، ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو قبول فرمانے والے ہیں. تو ذوالحجہ کا مہینہ ابھی تو خیر انشاءاللہ شروع نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سامنے رکھی ہے نا، وہ واقعی ایسی ہے کہ ان کی زندگی سے ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ کہ دیکھا جائے تو پھر سے وہی کہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قربانی لیتے نہیں ہیں. ہم لوگ ایک بار اس جذبے سے کھڑے تو ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ واقعی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک قربانی، ایک ادا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پریزرو کی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ویسے دیکھیں نا تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 1450 سال تقریباً، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اگر ویسے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہے نا، پھر شعیب علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، مطلب اتنے نبی
انبیاء علیہم سب گزرے ہیں، یعنی ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اور وہ سنت آج بھی جاری ہے، اور وہ سنت آج بھی جاری ہے، اور اس کا حصہ، اس کا ثواب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی پہنچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کی تھی کہ درود شریف یاد ہوگا نا آپ لوگوں کو، کتنی اس کی فضیلت ہے، کتنی اس کے پڑھنے پہ ثواب ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا کہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، اس سے نیکیاں ملتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ حدیث شریف کے مفہوم کے اعتبار سے کہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو جب وہ درود پڑھا جاتا ہے نا، وہ جو نماز والا ہمارا درود ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ درود محمدی نہیں کہا جاتا، درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام پہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس درود میں شامل کیے بنا ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہم اپنی نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جبکہ درود تو اور بہت سارے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب اور ایسی مقبول اللہ تعالیٰ نے کی کہ وہ ہر ایک اپنے بندے کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے بنا اس کی زندگی چل ہی نہیں سکتی۔ اور اگر دیکھیں تو اس سے ایک چیز جو پتہ چلتی ہے نا بہت پیاری، وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، بڑے سے بڑے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال، اللہ تعالیٰ جتنے اللہ تعالیٰ قدردان ہے نا اتنا قدردان کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں صرف ظاہر کی نہیں بلکہ جو باطن ہوتا ہے اس کی بھی۔ بی بی ہاجرہ جب دوڑی تھیں تو انہوں نے ظاہری طور پہ تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، ظاہری طور پہ تو شاید وہی کیا تھا، بلکہ اس سے زیادہ شاید محنت ہم لوگ بظاہر کرتے ہیں نا اپنی اولادوں کے لیے، کیا کیا کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے لڑ لیتے ہیں، کتنے لوگوں سے تعلقات خراب کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے بہرحال بظاہر نہیں ہوتا تو دلوں میں تو بغض، کینہ، جلن، حسد سب کچھ آ جاتا ہے، اور یہ کہ کتنے کتنے کھانے بناتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کسی کو کچھ کپڑے پسند ہیں، کسی کو کچھ اور چیز پسند ہے، کسی کا جس کو کہتے ہیں نا جوڑے بنوانے میں اس میں بیل یہ والی ڈگنی ہے تو پھر جیولری وہ ہونی ہوتی ہے، اور اگر بیٹے ہیں تو ان کے جو بھی اپنے اپنے پسند کی برانڈڈ چیزیں ہیں، چاہے وہ ان کے پسند کے کھانے ہیں، ان کے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے کے لیے، لڑکے ڈھونڈنے کے لیے کتنی محنت ہم لوگوں نے کی ہے۔ تو بظاہر اگر دیکھیں نا تو ہم لوگوں نے تو بہت زیادہ محنت کی ہے، لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں، ظاہر کی بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے محنت کی ہے جو بھی چیزیں کرنے میں، چاہے رشتے ڈھونڈنے میں، چاہے کپڑے بنانے میں، چاہے کھانا بنانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ باطنی طور پہ جو کوششیں ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کے بھی قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہم و گمان سے، ہماری جو امیدیں ہیں نا اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اگر ضرورت ہے نا تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اس لیول پہ لے کے آ جائیں، ہم اپنے جس کو کہتے ہیں کہ نیتیں درست کر لیں، ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں کہ یہ دل جو ہے نا یہ مرکز ہے ہم سب لوگوں کی ایمان کا، ہم سب لوگوں کی عبادتوں کا، ہم سب لوگوں کی نیتوں کا، اور اس دل کو صاف کرنا ہوگا جو اخلاق رذیلہ ہیں، جو باطنی بیماریاں ہیں نا ان سب سے، اور اللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں اس ذوالحجہ میں کہ ہم اپنے دلوں میں وہ اخلاص لے آئیں، ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اور کم سے کم جو یہ ساری چیزیں ہیں نا جلن، حسد، بغض، ریاکاری، تکبر، کبریائی، فتنہ، فساد، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ ان سے ہم لوگوں کو پاک کریں۔ اللہ تعالیٰ سنت ابراہیمی، ملت ابراہیمی کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بیویاں بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام تھیں، اور اللہ تعالیٰ مائیں وہ بنائیں جیسے کہ ہاجرہ علیہ السلام تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزمائشوں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو یہ سلسلہ ایک شروع ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو استقامت نصیب فرمائیں، اس کو ہمارے لیے علم نافع بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بس یہی ہے کہ انشاءاللہ 3 دن میں تو ہو جائے گا شروع،
تو بہرحال کوشش کریے گا جس کو جتنا روزوں کی توفیق مل جائے وہ، اور اس کے علاوہ نیکیوں کی صدقہ ہے، خیرات ہے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اگر کسی پہ غصہ آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیں، اور یہ کہ دعائیں کر لیں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات ہے، تلاوت ہے، نوافل ہیں، اور تکبیر جو کہی جاتی ہے نا، تکبیر تشریق، وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ ہے انشاءاللہ یہ بھی گروپ پہ پوسٹ کر دیں گے ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کو اور پوری امت کو دعاؤں میں شامل رکھیں اپنی اپنی، اور یہ کہ اس نیت سے کریں، اس وثوق سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان دنوں کی قسم کھائی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دیں گے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قبول کرنا ہے ہماری عبادات، ہماری کوششیں، ہماری جو روزمرہ کے کام ہیں نا ان کو کم مت سمجھیے گا، وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عطا فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی توفیق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم لوگوں کو. اور اللہ تعالیٰ توفیق اسی لیے عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ہے نا، لہم اجر غیر ممنون، کہ ان کے لیے وہ اجر ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یعنی انفائنائٹ اجر، نا کبھی نہ ختم ہونے والا اجر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ بس دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.